الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا المرسلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسنية والعبارة السجانية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الربية والجود التقرية والنقابة النقرية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا صراطي مستقيما إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله. صلوات محمد وآل محمد. ہماری مجلس سے جن کا آغاز ہم یقین محرم سے کرتے ہیں اور وفات پیغمبر اسلام پر یہ مجلس اپنے عروج کے انتہائی میں داخل ہوتی ہے. ان مجالس میں ہم ملت اسلامیہ کو پیغام احترام و رسالت دیتے ہیں. ان مجالس میں ہمارا نقطہ نگاہ یہ ہوتا ہے کہ ملت اسلامیہ کو مقام رسالت سے آگاہ کیا جائے. حضرت نے کہہ دیا لا الہ کیا حاصل دلوں کا مسلمان نہیں تو اس بھی نہیں. حضرت نے کہہ دیا لا الہ کیا حاصل دلوں کا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اسلام کسی انسان کو کلمہ پڑھ کر صرف مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا. اسلام مسلمان کو سلمان دیکھنا چاہتا ہے اور مسلمان کرنے کے لیے انسان کو کوئی زیادہ نہیں کھانا پڑتی. چلتے پھرتے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اور سب چلتے پھرتے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. اب چلتے کسی ارادے سے ہیں آگے کسی ارادے سے ہیں. کوئی توجہ جاتے کسی ارادے سے ہیں آگے کسی ارادے سے ہے. اور اگر راستے میں کوئی تنگ نظر اگر تانا دے دے کہ کہاں جا رہے ہو کہتے ہیں محمد کو قتل کرنے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو کہتے ہیں محمد کو قتل کرنے جا رہے ہیں. کہا کس لیے محمد کو قتل کرنا چاہتے تھا؟ اس لیے کہ محمد اسلام پھیلا رہے ہیں. محمد اسلام پھیلا رہے ہیں. تو تنگ نظر کہتا ہے کہ محمد کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ پہلے تو اپنے گھر والوں کی خبر لے لو. تمہارے گھر والے بھی مسلمان ہو چکے ہیں.
تمہارے گھر والے بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اب وہیں سے طلب کر جاتے ہیں، خاندان والوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں ہمیں کتنا بھی مارو، آپ کے کتنا بھی ظلم کرو، آپ کے کتنا بھی تشدد کرو، ہم قرآن پڑھنے سے باز نہیں آئیں گے، ہم قرآن پڑھنے سے باز نہیں آئیں گے۔ جملہ آپ کے حوالے ہے، ہم قرآن پڑھنے سے باز نہیں آئیں گے۔ عزیزان محترم، مقام فکر صرف یہی ہے کہ یہی قرآن 7 سے 12 قرآن محمد مصطفیٰ بھی سنا رہے تھے، کوئی دوسرا قرآن نہیں تھا۔ محمد کی زبان سے سن کر، محمد کی زبان سے قرآن سننے کے باوجود بھی مسلمان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ عورت کی زبان سے قرآن سن کر، عورت کی زبان سے قرآن سن کر قرآن نے دل پر اتنا اثر کیا۔ عزیزان محترم، اب یہاں سے ایمان کے 2 حصے ہوئے، ایک وہ مسلمان جو عورتوں سے سن کر ایمان لائے، ایک وہ مسلمان جو مردوں سے سن کر ایمان لائے۔ ماشاءاللہ، پوری توجہ، اگر کوئی خاموش ہے تو سب بات میرے جذبات ختم ہو جائے گا، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ اب یہاں سے ایمان کے 2 حصے ہوئے، ایک مردانہ اسلام، ایک زنانہ اسلام، ایک معصوم کے ذریعے سے آیا، ایک عورتوں کے ذریعے سے آیا، ایک معصوم کے ذریعے سے آیا، ایک عورتوں کے ذریعے سے آیا، ایک مرد کے ذریعے سے آیا، ایک عورت کے ذریعے سے آیا۔ پوری توجہ، ایک مردوں کے ذریعے سے آیا، ایک عورتوں کے ذریعے سے آیا۔ اب مردوں کے ذریعے سے اسلام لانے والوں پر عورت سے کرے گا اسلام، عورتوں کے ذریعے سے اسلام لانے والوں پر عورت سے کرے گا اسلام، معصوم کے ذریعے سے اسلام لانے والوں پر عورت سے کرے گا اسلام، عورتوں کے ذریعے سے اسلام لانے والوں پر عورت سے کرے گا اسلام۔ تو جناب آپ مجھ سے شکوہ کیوں کرتے ہیں، شکایت کیوں کرتے ہیں، گلہ کیوں کرتے ہیں؟ پوری توجہ، آپ مجھ سے شکوہ کیوں کرتے ہیں، گلہ کیوں کرتے ہیں، شکایت کیوں کرتے ہیں؟ اگر جو مردوں پر ایمان لائے تھے انہوں نے کبھی میدان نہیں چھوڑا جو عورتوں پر ایمان لائے تھے۔ پوری توجہ، پوری توجہ، سلام علیکم محمد علی محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، یہ نہیں ہے کہ پہلے کون ایمان لایا، بعد میں کون ایمان لایا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پہلے کس نے کرنا پڑا، بعد میں کس نے کرنا پڑا۔ مسئلہ قرآن صحیح کا ہے، مسئلہ تدبر سنت قرآن کا ہے، مسئلہ تدبر سنت قرآن کا ہے۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من کلام اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن میں تعبیر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے ہاتھوں سبحانک من کنتم صادقین۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے ہاتھوں سبحانک من کنتم صادقین۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ یعنی قرآن دلیل دیتا ہے، دلیل دیتا ہے، دلیل دیتا ہے، دلیل دیتا ہے۔ قرآن اپنے آپ کو تلوار کے ذریعے نہیں بنواتا، پتھر کے ذریعے نہیں بنواتا، تاج کے ذریعے نہیں بنواتا، اجماع کے ذریعے نہیں بنواتا، قیاس کے ذریعے نہیں بنواتا، شورا کے ذریعے نہیں بنواتا، قہر کے ذریعے نہیں بنواتا۔ قرآن تو دلیل دیتا ہے اور دلیل میں کہتا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچا ہے تو کوئی دلیل لے کر آ۔ قرآن دلیل دیتا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ۔ پوری توجہ، پوری توجہ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ۔ میں جو ہے اسی مجمع میں، اسی منبر پر قرآن کی وہی آیت پیش کرتا ہوں آتم سبحانک من کنتم صادقین۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ۔ صرف یہ کہہ دینے سے کافی نہیں ہوگا کہ شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر، اگر ثابت ہوتا ہے کہ شیعہ کافر ہے مطلب ہمیں کیا کرتے کہ ہم تیرے باپ دادے کی نسلوں کا کافر ثابت کرے، مطلب ہمیں کیا کرتے کہ ہم تیرے باپ دادے کی نسلوں کو کافر ثابت کریں۔ حاکم سبحانک من کنتم صادقین۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ۔ صرف یہ کہہ دینے سے تو کافی نہیں ہوگا کہ یہ کافر، یہ کافر، فلاں کافر، فلاں کافر۔
اور ویسے بھی کافروں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مومنوں کو کافر کہیں یا علی اب کافروں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مومنوں کو کافر کہیں اگر دوسرے محلے قرآن کہتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ کوئی جلد بات نہیں آرام رسول دوسرے محلے میں قرآن کہتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ہمارے کافروں نے یہ کہا نا کہ یہ کلام جو رسول اللہ سنا رہے ہیں یہ بشر کا کلام ہے خدا کا کلام نہیں ہے یہ بشر کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو قرآن نے ان سے کوئی جھگڑا نہیں کیا تلوار نہیں کھینچی چونکہ قرآن ایک علم ہے قرآن علم ہے اور علم کا جھگڑا نہیں کرتا علم تشدد نہیں کرتا علم قتل و غارت میں نہیں آتا اس لیے کہ علم کو پورا یقین ہوتا ہے کہ ہمارے پاس برہان بھی ہے حجت بھی ہے دلیل بھی ہے ثبوت بھی ہے اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم کو قتل کر دیا جائے گا اس لیے کہ تم قرآن کا اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم قتل کر دیا جائے اس لیے کہ تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مان رہے ہو قرآن نے صرف ان سے اتنا کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے لم تجد صدق اللہ وکیلا لم تجد صدق اللہ وکیلا اللہ کے کلام میں کوئی کفر نہیں آئی اللہ نے قانون بنا دیا اس بات پہ رکھتے رہنے والوں کو کافی تحفظ کرو اس بات پہ رہنے والوں کو کافی کہا اس لیے کہ کوئی ضرورت ہے پہلے سرکار نے سارے بات کو بشر سمجھتے تھے تو سب قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تھے اے کافروں اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے تم اسی لیے تو کافر ہو کہ تم میرے حبیب کو بشر سمجھتے ہو اب جو پہلے سن کو بشر سمجھے وہ بھی کافر جو آپ کو سمجھتے وہ بھی کافر یہ سمجھ کر محمد والے ایسے غلط طریقے سے بات کرے محمد والے ان کنتم فی ریب مما نزلنا اگر تم سمجھتے ہو اے کافروں اگر تم سمجھتے ہو کہ جو کچھ ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے جو کچھ ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے اپنے عبد پر اور جو اللہ کا عبد ہوگا وہ مسلمانوں کا بھائی نہیں ہو سکتا بھائی کا کیا کہہ گیا اب جو مسلمانوں کا جو اللہ کا عبد ہوگا وہ مسلمانوں کا بھائی نہیں ہو سکتا وہ مسلمانوں جیسا نہیں ہو سکتا وہ مولوی جیسا نہیں ہو سکتا بھائی اگر کوئی مولوی کو یہ کہہ دے کہ مولانا آپ ہم جیسے ہیں تو مولانا آپ ہم جیسے تو مولوی فوراً پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے کہ یہ لوگ کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں اور جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے وہ مسلمان کا مسلمان جو مولوی نبی کو اپنے جیسا سمجھے وہ مسلمان کا مسلمان عزیزان محترم ناموس رسالت کی باتیں کرتے ہو شریعت کی باتیں کرتے ہو ناموس شریعت کی باتیں کر رہے ہو دنیا کا دوسرے صحابہ لاتے ہو تحفظ صحابہ کرام کی باتیں کرتے ہو احترام صحابہ کرام کی باتیں کرتے ہو احترام صحابہ کو ہم کرتے ہیں تم تو خود بھائی صحابہ کرتے ہو اس لیے کہ میرا چنا نہیں ہے مولانا اسماعیل مدنی نے آپ سے 3 برس پہلے کی بات کہی تھی تم تو خود بھائی صحابہ کرام کرتے ہو تم تو خود بھائی صحابہ کرتے ہو اس لیے کہ جن مولویوں کا نبی ہم جیسا ہوگا اس کا صحابی تو ہم سے بھی گزرا ہوگا جن مولویوں کا نبی ہم جیسا ہوگا اس کا صحابی تو ہم سے بھی گزرا ہوگا ہاتھوں قرآن کو بھی تم ساتھ دے قرآن دلیل دیتا ہے دلیل دیتا ہے شاید آپ تک میری بات نہیں پہنچ سکتے اس لیے آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اب شاید میری بات بہت زیادہ ہوتا ہے قرآن دلیل دیتا ہے دلیل مانتا ہے قرآن حجت ہے قرآن برہان ہے قرآن دلیل ہے قرآن ثبوت ہے دلیل دیتا ہے یہ سب نے لکھ دیا کہ فلاں مسلمان ہوا فلاں مسلمان ہوا فلاں مسلمان ہوا تاریخ قبری سے لے کر
حبشیوں کا جو علاقہ تھا، عرب کے پرندوں کا جو علاقہ تھا، عرب کے منڈروں کا جو علاقہ تھا، ابو جہل اور لہبوں کا جو علاقہ تھا، عرب کے قافلوں کا جو علاقہ تھا، عرب کے منڈروں کا جو علاقہ تھا، اتنا چھوٹا سا جو علاقہ تھا، اس میں بھی 300 سال خود کھانے کا عرب رہ گئے تھے۔ اللہ میں جھوٹا کہہ دیتا ہوں، اس میں بھی 300 سال خود کھانے کا عرب رہ گئے تھے۔ یہ عربوں کی جہالت ابھی تک نہیں، ہر مقدس جگہ پر یا تو اپنے کو غلط دیتے ہیں یا پہلے میں دفنا دیتے ہیں۔ یہاں بھی ہم غلط جگہ پر سنے سماج کے بات کر رہا ہوں۔ 300 سال خود رہ گئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے 300 سال خود فرض قبیلے نہیں ہوں گے، ہر قبیلے کا الگ الگ خود رکھا ہوا تھا۔ جبھی تو میں نے کہا کہ جو قابل تھے مسلمان ہوئے، 300 سال خود رہ گئے تھے، 300 سال خود کھانے کعبہ میں جو رکھے گئے تھے، محرابوں میں، کعبوں میں، چھتوں پر، دیواروں پر، جس میں جس کو جہاں سے لگی اس نے رکھ دیا۔ اب جس کا جتنا بڑا قبیلہ تھا اس کا اتنا بڑا روپ تھا، جس کا جتنا چھوٹا قبیلہ تھا اس کا اتنا چھوٹا روپ تھا۔ یہ تو 300 سال کو لگے گئے تھے کھانے کعبہ میں، چاروں طرف آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، اور نہ جانے کا وقت کب سے رکھے گئے تھے، نہ جانے کب سے رکھے گئے تھے۔ ان کا تو کام ہی ہوتا ہے نا کہ جب بنا تو بن گیا، جب دکھا تو بک گیا، جب اٹھا تو اٹھ گیا، جب بیچ تو بک گیا، جب بھاگیا ہضم ہو گیا، جب بھاگیا ہضم ہو گیا، جب توڑ تو ٹوٹ گیا۔ 300 سال خود رہ گئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے پھر 2000 خود بس قبیلے تو نہیں ہوں گے نا۔ 300 سال خود رہ گئے تھے، جس کا جتنا بڑا قبیلہ تھا اس کا اتنا بڑا خود تھا، جو چھوٹا قبیلہ تھا اس کا چھوٹا خود تھا چھوٹی جگہ پر، جو بڑا قبیلہ تھا وہ اور ذرا اونچائی پر رہتا تھا، اور جو اور ذرا بڑا تھا وہ اونچائی پر رہتا تھا۔ اسی طرح سے 300 سال خود کھانے کا عرب رکھے گئے تھے۔ 300 سال تک شاید آپ پہنچ جائے، اب شاید آپ پہنچ جائے کہ ہمیں کافر کہنے والے تم کافر ہو کہ ہم کافر ہیں، مگر ان 300 سال خودوں میں 3 خود سب سے بڑا تھا۔ یہ ذرا سا بیان ہو جائے، ان 300 سال خودوں میں 3 خود سب سے بڑا تھا، لات، حبل، منات۔ ظاہر سی بات ہے ان کا سب سے قیمتی اور رکھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے بڑے قبیلوں کے خود ہوں گے، جو سب سے طاقتور قبیلے ہوں گے ان کے خود ہوں گے، جو سب سے بڑے قبیلے ہوں گے ان کے خود ہوں گے نا۔ سارے قبیلے میں 300 سال خود طے ہو گیا نا، جتنے خود پرست قبیلے تھے اللہ کے گھر میں سب کے خود رکھے گئے تھے، سب کے خود رکھے گئے تھے، یعنی الگ الگ قبیلے کے خود رکھے گئے تھے، الگ الگ خود رکھے گئے تھے، سارے قبیلے کے الگ الگ خود رکھے گئے تھے۔ جتنے خود پرست قبیلے تھے سب کے الگ الگ خود رکھے گئے تھے، یعنی 300 سال خود پرست قبیلے میں جو ہے پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں، آتم کی حالت میں تم سارے دن شاید آپ پہنچ جائے، آتم کی حالت میں تم سارے دن ہمیں کافر کہنے والوں تمہیں کافر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو ہے آج اس منبر سے اسی مجمع میں تمہیں اس قوم کے کافر ہونے کا اعلان تمہیں قرآن تعلیم کر دے دوں گا۔ اگر ان 300 سال خودوں میں کہیں ابو طالب کے قبیلے کا خود دکھا دو، ان 300 سال خودوں میں کہیں ابو طالب کے قبیلے کا خود دکھا دو، اور ہم بیٹھے پوری رات بیٹھے ہیں یہاں پہ، تو جائے بتائے کہ ابو طالب کے قبیلے کا کوئی تھا، عبد المطلب کے قبیلے کا کوئی تھا، ہاشم کے قبیلے کا کوئی تھا، عبد الرحمن کے قبیلے کا کوئی تھا، نسل ابراہیم کا کوئی تھا؟ تمہیں کافر لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دیکھو ہمیں کافر وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو ہم کسی کتاب میں کافی ثابت نظر آتے نہیں ملے، بس گفتگو تمام، اب چل فکر مسائل کو سن لیں۔ آج
اس علمدار کا جلوس نکلا تھا. حضرت رسول کربلا میرے شہنشاہ کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ یہ حسین کا بھی علمدار ہے، یہ بانوے کا بھی علمدار ہے، یہ لشکر حسینی کا بھی علمدار ہے، یہ لشکر مہدی کا بھی علمدار ہے. حسین کا لشکر بھی اسی علمدار کے سائے میں نکلا تھا اور بانوے کا لشکر بھی اسی علمدار کے علم کے سائے میں نکلے گا. ذرا تصور کریں گے اللہ رسول کربلا غازی زندہ رہا، علی کی بیٹیاں مطمئن رہی، غازی زندہ رہا، زینب مطمئن رہی، غازی زندہ رہا، سکینہ مطمئن رہی. میں غازی کے درد کا آغاز علی کی بیٹی کے شعر سے کرنے لگا ہوں. جناب عالیہ جب 10 محرم کو شام غنیمہ میں عباس کے لاشوں کے قریب سے گزری ہے تو فرات کی طرف کہہ کر ایک شعر کہے گا پڑا ہے، اے غازی جب تک تو زندہ تھا تو دشمن تو خوف سے جا رہے تھے اور علی کی بیٹیاں تو اعتماد میں سو رہی تھی، لیکن اے عباس آج کے بعد تو دشمن چین سے سوئیں گے اور علی کی بیٹیاں جو تیرے اعتماد میں سو رہی تھی آج کے بعد زینب نہیں سوئے گی، تمہارے دشمن سوئیں گے، زینب نہیں سوئے گی. ہاں رسول کربلا مولا کو کوئی مدد سوائے رسول کربلا کے، مولا کو کوئی مدد سوائے رسول کربلا کے. سید الکمال تھا راضی، زینب کی چادر تھا راضی، علی کی بیٹیوں کی چادر تھا راضی. ہاں رسول کربلا ہم تو بس عباس کو یا فضل عباس کہتے ہیں نا، یا فضل عباس کہتے ہیں نا، کبھی ہاشم کہتے ہیں نا، مگر ہائے عرب کے لوگ جب عباس کی قبر پر جاتے ہیں تو بڑا دردناک سلام کرتے ہیں. عرب کے لوگ عباس کی قبر پر جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا حضرت زینب، اے زینب کی چادر تجھ پر ہمارا سلام، اے سکینہ کے بارے تجھ پر ہمارا سلام. ہاں رسول کربلا مولا کو کوئی مدد سوائے رسول کربلا کرو گے. جتنا رونا ہے رو لے، جتنا رونا ہے رو لے. یہاں پہ سیدہ بھی بیٹھی ہے، یہاں پہ سیدہ بھی بیٹھی ہے، آپ کے آنسوؤں کو رومال میں جگہ دے رہی ہے. ہاں رسول کربلا میں عباس کے مصائب کا آغاز کرنے لگا ہوں. ہم تو صرف آپ کے پیار سے صرف اتنا پڑھ دیتے ہیں کہ عباس کے بازو کاٹے گئے، عباس کے بازو کاٹے گئے. ہاں مگر مطلب یہ ہے کہ عباس کے لاشوں کو کاٹا گیا، عباس کے لاشوں کو کاٹا گیا، عباس کے بازوؤں کو کاٹا گیا، عباس کے پیروں کو کاٹا گیا. عباس کے پیروں کو کاٹا گیا. نہیں لگی ہے. مجھے بتاؤ کربلا میں کیا ہوا تھا، کربلا میں کیا ہوا تھا. رب میرے سر پہ قرآن بتا کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، کربلا میں کیا ہوا تھا. عباس کی قبر
کیا. چراغ عباس گل ہو گیا, چراغ حیات عباس گل ہو گیا. دشمن کو بھیجا بھائی کا ماتم خدا لکھا, دشمن کو بھیجا بھائی کا ماتم خدا لکھا. تو جب اسی کے دل سے کمر چھس کے تو جب اسی کے دل سے کمر جس کی توڑ جائے, فرما تو دے قسم سے لہو کہ ہائے ہائے اکبر بتاؤ بھائی کو بھائی. فرما تو دے قسم سے لہو کہ ہائے ہائے اکبر بتاؤ بھائی کو بھائی کہاں سے لائے. عباس کیا جلا ہوئے گھر میں لٹ گیا, بچپن کا ساتھ ہائے غضب چھوٹ گیا.